کٹھ پتلی، مصنفہ سمرین علی۔ کافی دنوں سے شدید گرمی اور حبس نے سب کو بے حال کیا ہوا تھا۔ عصر کے وقت بادلوں کے آثار دکھائی دیے تو سب کے چہروں پر رونق آ گئی۔ بچے شور مچاتے گھروں سے باہر آ گئے۔ مائیں بھی بچوں کی نگرانی کرنے گھروں کے دروازوں پر آ کھڑی ہوئیں۔ میں بھی ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے بلکنی میں آ کھڑی ہوئی اور اٹکھیلیاں کرتے بادلوں اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بارش کا آغاز ہو گیا۔ بچوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے اور وہ بارش میں نہاتے شور مچانے لگے۔ میں یہ سب دیکھتے ہوئی مسکرا رہی تھی۔ بارش تیز ہوئی تو میں نے اپنی ہتھیلی بلکنی سے باہر پھیلا دی۔ بوندیں میری ہتھیلی پر گدگدی کرنے لگیں۔ میں نے اپنا چہرہ آگے کیا تو بارش میرے چہرے کو بھگونے لگی۔ بارش کے پانی کے ساتھ نہ جانے کب میری آنکھوں سے نمکین پانی بہہ نکلا، پتہ ہی نہ چلا۔ سوچوں میں گم رفتہ رفتہ میری آنکھوں کے سامنے کے مناظر دھندلا گئے اور میں بہت دور اپنے گاؤں پہنچ گئی، جہاں امی ابو بہن بھائی تھے اور میں تھی۔ ابو زرعی ادویات اور کھاد کا کام کرتے تھے، امی گھریلو خاتون تھیں۔ میری زندگی بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ برسات میں ہمارے گھر خوب رونق لگا کرتی تھی۔ بارش ہوتی تو امی ہم بہن بھائیوں کی فرمائش پر بیسن گھول لیتی۔ ہم سب امی کو گھیر کر بیٹھ جاتے اور پکوڑے تلتے دیکھتے۔ جو ہی امی پکوڑے پلیٹ میں ڈالتی تو پکوڑے پلیٹ میں کم اور چھینا جھپٹی کرتے ہوئے ہمارے پیٹوں میں زیادہ منتقل ہوتے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے لڑتے جھگڑتے ہم کب بڑے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کالج میں تھی جب ابو کا انتقال ہوا۔ گھر بار اور کاروبار کی ذمہ داری بڑے بھائی کے سر پر آن پڑی۔ نا تجربہ کاری کی وجہ سے کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑا۔ ایسے میں ابا کے دوست مدد کو آگے بڑھے۔ انہوں نے بھائی کی مدد کی، کاروباری اونچ نیچ کے بارے میں رہنمائی کی۔ ہمارا پورا گھر چچا کا بہت احسان مند تھا۔ اس کے بعد کا قصہ ازلوں سے دہرایا جا رہا ہے اور شاید ابد تک دہرایا جاتا رہے گا۔ چچا نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ جواد مجھ سے 15 سال بڑا تھا، شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ چچا کا احسان اتارنے کے لیے چچا کو ہاں کہہ دیا گیا اور میں اپنی تشنہ خواہشات کا لاشا اٹھائے ایک انجانے اور اندیکھے فرد کے ہمراہ رخصت ہو کر شہر آ گئی۔ جواد شہری ماحول میں رچا بسا تھا۔ اس نے پہلے دن ہی اپنی ناپسندیدگی کی مہر لگا کر مجھے گنوار کا خطاب دے دیا۔ تو ان کا انہن بیوی کا درجہ تو مل گیا، لیکن مجھے روز یاد کروایا جاتا کہ میں اس جیسے پڑھے لکھے شخص کے قابل نہ تھی۔ شہر آ کر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ میری یاد صرف ضرورت کے وقت آتی۔ اس کا ہر ویکنڈ گھر سے باہر گزرتا۔ آدھی رات کے بعد لڑکھڑاتے قدموں اور بہکے لہجے کے ساتھ اس کی واپسی ہوتی، کبھی اکیلے اور کبھی کسی دوست کے ہمراہ اس کی باہوں میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں جواد کے رنگ ڈھنگ اپنانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی پسند کے کپڑے پہنتی، اٹھتے بیٹھتے میں اس کی پیروی کرتی۔ رفتہ رفتہ میں جواد کے پسندیدہ رنگ میں رنگتی چلی گئی۔ اب گنوار کا تانا ملنا کم ہو گیا تھا۔ میں خوش تھی کہ یہ بازی میرے نام رہی، لیکن تقدیر کو میرا خوش ہونا بھایا نہیں۔ ایک تو ہم عورتوں کی پوری زندگی نہ جانے کیوں امتحانات سے عبارت ہے۔ ایک امتحان میں سرخرو ہو تو دوسرا سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا، پھر چوتھا۔ یوں امتحان دیتے دیتے سفر زیست تمام ہو جاتا ہے۔ جواد پر کمپنی کے حساب کتاب میں ہیر پھیر کا الزام لگا اور اسے معطل کر دیا گیا۔ وہ اپنی بحالی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ آپ نے کون سا غبن کیا جو اتنے پریشان ہیں؟ انکوائری ہونے دیں، مجھے پوری امید ہے کہ آپ بحال ہو جائیں گے۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ بولا، درست کہہ رہی ہو، لیکن میرے مخالفین مجھ پر الزام ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ مجھے تو سفارش کے بغیر اپنی بحالی ناممکن لگ رہی ہے۔ کچھ لمحے کو رکا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، ہاں اگر تم میری مدد کرو تو میری نوکری مجھے واپس مل سکتی ہے۔ میں کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کل باس نے پارٹی دی ہوئی ہے، تم باس کی منت سماجت کرو۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کی بات نہیں ٹالتا۔ میں آنکھیں پھاڑی اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ عزت، غیرت، شرم، حیا، خودداری کے الفاظ میرے اندر گونجنے لگے۔ میرا وجود طوفان کی زد میں آ گیا۔ کیسا شوہر ہے یہ؟ شوہر تو محافظ ہوتے ہیں اور یہ مجھے بھوکے گدھ کے آگے ڈال رہا ہے تاکہ اس کی نوکری بچ سکے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کل پارٹی میں چلو گی نا؟ اس نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں اس کے منہ سے نکلا۔ جواد نے بے اختیار اسے چوم لیا۔ چلو آؤ، کل کی پارٹی کے لیے شاپنگ کروا دوں۔ نہیں، میرے پاس پہلے سے لباس ہیں۔
ہاں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم نیا لباس پہنو، سب سے منفرد نظر آؤ۔ پارٹی میں جواد کی خواہش کے مطابق سب سے الگ دکھائی دے رہی تھی۔ ہر نگاہ مجھ پر ٹھہر رہی تھی اور میرے وجود پر جیسے سمپولیکل بلا رہے تھے۔ جواد نے میرا تعارف اپنے باس سے کروایا۔ اس کی گرسنہ نگاہیں میرے وجود میں گڑ گئیں۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی نگاہیں ہٹائیں اور جواد کے کان میں کچھ کہا۔ میں جواد کی نوکری بچانے کی خاطر حرص و ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ بہت دن میرے وجود پر جمود طاری رہا۔ میں جیسے قبر میں اتر گئی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ جواد کچھ دن تو برداشت کرتا رہا اور آخر ایک دن پھٹ پڑا۔ کس کا سوگ منا رہی ہو؟ تم نے کوئی نیا کام کیا ہے؟ تم سے پہلے بھی عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بہت کچھ کرتی رہی ہیں۔ اب یہ ڈھکوسلا چھوڑو اور انسان بنو۔ اور جب مجھے تمہارا اس کے ساتھ رات گزارنے پر کوئی فرق نہیں پڑا تو تمہیں کیا موت پڑی ہے؟ الفاظ تھے کہ تازیانے۔ میں ہوش و حواس میں لوٹ آئی۔ بیوی بیٹی صرف مطلب براری کے لیے ہیں۔ واقعی ہمارا شمار جیتے جاگتے احساس و جذبات رکھنے والے انسانوں میں تھوڑی ہوتا ہے۔ ہمیں تو صرف اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے کے لیے پالا پوسا جاتا ہے۔ اگر ہم خود کسی کے ساتھ کی خواہش کریں تو قابل گردن زنی، کسی کے ساتھ رات گزاریں تو موت کی حقدار۔ ہماری اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش اہمیت نہیں رکھتی۔ جواد کی نوکری بحال ہو گئی لیکن اس کے سر پر کاروبار کرنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ کاروبار شروع ہوا۔ آئے دن گھر میں کاروباری دعوتیں دی جاتی۔ ان دعوتوں میں خاص مہمانوں کی ساکی گیری کرنا میرا فرض ٹھہرا۔ جواد کی جھجک کیا دور ہوئی، اس نے مجھے اپنی ترقی کے لیے زینہ بنا لیا۔ کبھی فائل تو کبھی فنڈ ریلیز کروانے کے لیے افسروں سے تعلقات بڑھانا پڑے۔ میں ایک کٹ پتلی کی طرح جواد کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ انکار کرتی تو وہ جواد مار پیٹ کرنے لگتا، لیکن میرے اندر کہیں نہاں ابلتا ہوا لاپا بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں اس پوری دنیا کو نیست و نابود کرنا چاہتی تھی، جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ یہ زندگی گزارنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے جواد سے خلا لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن میرا مقدر ایک جانب کھڑا مجھ پر خندہ زن تھا۔ ایک دن جواد کام کے سلسلے میں باہر گیا تو اس کی گاڑی کے حادثے کی خبر موصول ہوئی۔ جواد کی جان تو بچ گئی، لیکن ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگنے سے وہ بستر پر پڑ گیا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر آن پڑی۔ چاچا تو فوت ہو چکے تھے۔ جواد کے بہن بھائی بس کھڑے کھڑے اس کا حال احوال دریافت کرنے آئے۔ ہاں، میرے گھر والے مجھے لینے آئے تھے کہ ایک مفلوج انسان کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارو گے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھ میں حوصلہ نہ تھا کہ میں جواد کو بے آسرا چھوڑ دوں۔ میں نے جواد کا کاروبار سنبھال لیا۔ زندگی گزارنے کا آسرا تو چاہیے تھا۔ بجلی کی زوردار کڑک مجھے ماضی کے دھندلکوں سے حال مل گئی۔ بارش مجھے مکمل طور بھگو چکی تھی۔ کالے سرمئی بادلوں نے می برسانا بند کر دیا تھا اور چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا۔ اوہ، اتنی دیر ہو گئی! میں تیزی سے اندر بھاگی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور جواد کے لیے کھانا نکال کر کمرے میں داخل ہوئی۔ مفلوج جواد بستر پر پڑا تھا۔ پورے جسم میں صرف سر ہی وہ حصہ تھا جسے وہ تھوڑا بہت ہلا سکتا تھا۔ میں آگے بڑھی اور اسے تکیے کے سہارے بٹھایا۔ اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ میں نے رال صاف کرنا چاہی لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ جواد، جلدی سے کھانا کھا لو، مجھے جانا ہے۔ میں چلی گئی تو تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ جواد کی آنکھوں سے نفرت جھلکنے لگی۔ میں نے رال صاف کی اور اسے کھانا کھلانے لگی۔ اس بار جواد نے ایک دو مرتبہ سر جھٹکا لیکن پھر کھانا کھانے لگا۔ اسے کھانا کھلانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی اور تیار ہونے لگی۔ مجھے ایک دعوت میں جانا تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز آئی تو میں تیار تھی۔ میں پرس پکڑے جواد کے کمرے میں آئی۔ میں حاشر صاحب کی دعوت میں جا رہی ہوں، کل صبح آؤں گی۔ جواد کی نگاہوں سے ایک مرتبہ پھر نفرت جھلکنے لگی، لیکن میں اسے نظر انداز کیے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جب میں کاروبار کے لیے اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی تو اچھی تھی، اور جب وہی کام اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو قابل نفرین۔ نہ جانے ان مردوں کے عزت و غیرت کے پیمانے کب بدلیں گے۔